وبينات من الهدى والفرقان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ نشست میں ہم نے دیکھا کہ قرآن اور حدیث نے کس طرح سورج اور چاند گرہن کے پیچھے غیر فطری عوامل اور اوہام و خرافات کی مکمل طور پر نفی کی ہے، اور انہیں فطری قوانین و ضوابط کا پابند قرار دے کر بتایا ہے کہ وہ ایک انتہائی دقیق ایکوریٹ حساب کے تحت چل رہے ہیں۔ لہذا اب ہم یہاں گرہنوں کو بنیاد بنا کر قرآن کریم کے اسی بیان پر جدید فلکیاتی تحقیقات کی روشنی میں بحث کریں گے، اور سورج اور چاند کی گردش کی صحت و دقت معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے قرآن مجید کے اس بیان کی اعجازی اہمیت مزید اجاگر ہوگی۔ قبل اس کے کہ ہم اس سلسلے میں قرآن کے اعجازی پہلوؤں پر بحث کریں، یہ جان لینا ضروری ہوگا کہ سورج اور چاند گرہن کیسے واقع ہوتے ہیں۔ زمین پر سورج گرہن اس وقت واقع ہوتے ہیں جب چاند زمین کے گرد اپنی گردش کے دوران زمین اور سورج کے درمیان سے گزرتا ہے، اور وہ مکمل طور پر یا جزوی طور پر سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک کر اسے ڈھانک لیتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ اسی طرح جب زمین اپنی گردش کے دوران سورج اور چاند کے بالکل بیچ میں آ جاتی ہے اور سورج کی روشنی کو چاند تک پہنچنے سے روک لیتی ہے، تو ایسے وقت میں چاند گرہن واقع ہوتے ہیں۔ فلکیاتی حسابات کی روح سے سورج گرہن صرف نئے چاند کے دن ہی واقع ہوتا ہے، جبکہ چاند اور سورج زمین کے مقابلے میں اقتران کنجنکشن کی پوزیشن میں ہوں۔ اس اعتبار سے سالانہ 2 تا 5 سورج گرہن واقع ہو سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں فلکیات نے اتنی ترقی کر لی ہے اور اجرام سماوی کی حرکات، رفتار اور ان کی گردشی راستوں کا اتنی دقت کے ساتھ پتہ لگا لیا ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر آسمان میں کسی بھی جرم فلکی کے مقام اور جگہ کا تعین حتمی طور پر کیا جا سکتا ہے۔ اس سے جہاں ہم کسی جرم فلکی کے مستقبل میں کسی خاص مقام اور وقت پر ان کے مقام اور حیت کا تعین کر سکتے ہیں، وہیں ہم ماضی میں زمان و مکان کی تحدید سے ان اجرام کی متوقع جگہ اور حیت کا پتہ بھی حتمی طور پر لگا سکتے ہیں۔ ان فلکیاتی حسابی ضابطوں کی دقت و صحت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان اجرام کی گردش معلوم کرنے میں 1 سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے سے بھی کم وقفے تک کا حساب شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان فلکی حسابات میں 1 سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے کے برابر بھی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ ان حسابی قوانین کی صحت کو جانچنے کا ایک آسان طریقہ مستقبل میں پیش آنے والے آسمانی واقعات، مثلا سورج اور چاند گرہن وغیرہ ہیں، جن کے متعلق ان حسابی ضابطوں کو بنیاد بنا کر پیشین گوئی کی جاتی ہے کہ یہ مستقبل میں زمین کے کس مقام پر اور کس وقت واقع ہوں گے۔ لہذا آج سائنسدانوں نے اگلے سینکڑوں بلکہ ہزاروں سالوں میں واقع ہونے والے سورج اور چاند گرہنوں کے ٹائم ٹیبل اور کیلنڈر تیار کر لیے ہیں، جن میں 1 سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے تک کی غلطی کا امکان نہیں پایا جاتا۔ موجودہ دور میں کمپیوٹر کی ایجاد نے فلکیات کے پیچیدہ حسابی قوانین اور ضابطوں کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام انتہائی آسان کر دیا ہے۔ لہذا ان فلکی مظاہر کو سمجھنے کے لیے آج کمپیوٹر کو لیبارٹری کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جدید فلکیات پر مختلف قسم کے سافٹ ویئر آج ہر جگہ دستیاب ہیں۔ ہمارے پیش نظر کینیڈا کے ایک ادارے نووا اسٹرونومکس کا بنایا ہوا ارتھ سینٹرڈ یونیورس نامی ایک سافٹ ویئر ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر ہم نے یہ تحقیق کی ہے۔ اس سافٹ ویئر کی مدد سے مختلف فلکی مظاہر، مثلا سورج اور چاند کے طلوع و غروب ہونے کے اوقات، نئے چاند کے پیدا ہونے کا وقت، چاند اور سورج گرہنوں کے اوقات کی حتمی تحدید اور ان کے مختلف مرحلی اشکال کا مشاہدہ، زمین اور دوسرے
زمین اور دوسرے سیاروں کی بیضوی یعنی ایلپٹیکل گردش، سیاروں اور کہکشاؤں کی سمت، مقام، گردش اور ان کی نسبتی دوری کا تعین، شمسی اور قمری تاریخوں کی حسابی بنیاد پر تطبیق وغیرہ کو پیچیدہ حسابی گتھیوں میں الجھے بغیر بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے، اور ان فلکی مظاہر کا کمپیوٹر پر اس طرح نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے گویا کہ وہ آسمان پر ابھی واقع ہو رہے ہوں۔ مذکورہ بالا سافٹ ویئر کی مدد سے تقریباً 4700 قبل مسیحی سے 9999 عیسوی تک یعنی تقریباً 15000 سالہ زمانے پر محیط ان مختلف فلکی مظاہر کا مشاہدہ ہماری زمین کے کسی بھی مقام کو بنیاد بنا کر کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا، فلکیاتی حسابات کے ذریعے جس طرح زمان مستقبل میں واقع ہونے والے گرہنوں کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے، اسی طرح زمان ماضی میں واقع ہوئے ان سورج اور چاند گرہن کے واقعات کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے، اور مذکورہ بالا سافٹ ویئر کی مدد سے ان کی تخمینی تصاویر اور اشکال بھی نکالی جا سکتی ہیں۔ لہذا ہم نے اس سافٹ ویئر کی مدد سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع ہوئے سورج گرہنوں کی چھان بین شروع کی تاکہ اس سورج گرہن کا پتہ لگایا جا سکے جس کے واقع ہونے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سافٹ ویئر کی مدد سے آج سے تقریباً 1440 سال قبل مدینہ منورہ کے مقام کو بنیاد بنا کر چھان بین کی گئی تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی یعنی سن 1 ہجری مطابق 623 عیسوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی 11 ہجری مطابق 633 عیسوی کے درمیان میں مدینہ منورہ میں کل 4 سورج گرہن واقع ہوئے تھے۔ لہذا ان تمام سورج گرہنوں کی تفصیلات یعنی ان کی ہجری تاریخیں، شمسی تاریخیں، گرہن زدہ وقت یعنی کہ گرہن کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا اور گرہن زدہ وقفے کی مقدار کیا تھی، ان تمام تفصیلات کا حسب ذیل جدول نمبر 1 میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے جو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں دیکھیں ان 4 سورج گرہنوں میں پہلا سورج گرہن سن 2 ہجری میں مطابق جون 624 ہجری میں واقع ہوا جو 40 منٹ تک جاری رہا۔ دوسرا سورج گرہن 5 ہجری میں واقع ہوا جو اپریل 627 عیسوی میں واقع ہوا، وہ 2 گھنٹے 7 منٹ تک جاری رہا۔ تیسرا سورج گرہن سن 7 ہجری اکتوبر 628 میں واقع ہوا جو 22 منٹ تک جاری رہا۔ اب اسی طرح چوتھا سورج گرہن سن 10 ہجری جنوری 632 میں واقع ہوا جو 3 گھنٹے 4 منٹ تک جاری رہا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ کب پیش آیا، اس واقعے کے سلسلے میں وارد و روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سن 10 ہجری میں پیش آیا جبکہ بعض نے اس کو سن 9 ہجری کا واقعہ بتایا ہے۔ البتہ بعض مورخین نے 10 ہجری کی روایات کو ترجیح دی ہے، مگر جیسا کہ مذکورہ بالا فلکیاتی حسابی جدول سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ فلکیاتی حسابات کی روح سے سن 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں کوئی بھی سورج گرہن واقع نہیں ہوا، البتہ سن 10 ہجری میں اس کے واقع ہونے کا ثبوت مل رہا ہے۔ لہذا فلکیاتی حسابات کی روح سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سن 632 عیسوی کا ہے جو 27 جنوری 632 عیسوی میں پیش آیا، اور یہ تاریخ قمری حسابی تقویم کے اعتبار سے 28 شوال سن 10 ہجری کی نکلتی ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کا یہ واقعہ بھی مذکورہ بالا تاریخ کو پیش آیا۔ چنانچہ سائنسی اور فلکیاتی بنیادوں پر اب یہ حتمی طور پر طے پا گیا کہ وفات حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں 10 ہجری والی روایات صحیح ہیں۔ وقت کے موجودہ نظام کے اعتبار سے سورج گرہن کا یہ واقعہ مدینہ منورہ میں مذکورہ بالا تاریخ کو مدینہ کے مقامی وقت کے مطابق صبح 8:41 پر شروع ہو کر 11:45 تک جاری رہا، یعنی کہ اس دن 3 گھنٹے 4 منٹ سورج گرہن واقع رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن واقع ہوا یہ سورج گرہن انتہائی بڑا سورج گرہن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نادر واقعہ تھا
جو ظاہر بات ہے کہ لوگوں میں طرح طرح کے سوالات و اشکالات کو جنم دیا ہوگا۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سورج گرہن کے متعلق کمپیوٹر کی فراہم کردہ مختلف اوقات کی تنظیمی یعنی زومڈ شکلوں کو اسکرین پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ بالا تاریخ کو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن مدینہ منورہ میں سورج اور چاند کے طلوع و غروب ہونے کے اوقات جو اس سافٹ ویئر کی مدد سے حاصل کیے گئے ہیں ان کو اسکرین پر دیے گئے جدول میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا سورج طلوع شمس 8:11 صبح، غروب شمس 7:35 شام، اسی طرح طلوع قمر جو نیا چاند تھا 7:06 صبح، غروب قمر 6:25 شام۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاند، سورج اور اجرام سماوی کا نظام کس قدر دقیق اور صحیح ہے۔ اس عظیم الشان کائناتی نظام میں معمولی اختلاف بھی بعید از قیاس چیز ہے، لہذا عام انسانوں کے لیے ان مظاہر کی دقت و صحت کو معلوم کرنے کا سب سے اہم ذریعہ آسمانی دنیا میں واقع ہونے والے یہ فطری مظاہر یعنی سورج اور چاند گرہن ہیں۔ اب اگر ہم یہاں اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے اعجازی پہلوؤں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس سلسلے میں تین بڑے اہم نکات واضح طور پر نظر آئیں گے۔ پہلا یہ کہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے مطابق سورج اور چاند گرہن مافوق الطبیعی وجوہات یعنی سپر نیچرل کازز کی بنا پر واقع نہیں ہوتے، بلکہ وہ فطری اسباب کی بنا پر واقع ہوتے ہیں۔ اس کا نظارہ آج ہمیں جدید سائنس بخوبی کروا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ چاند، سورج اور دوسرے تمام اجرام سماوی ایک انتہائی دقیق یعنی ایکوریٹ نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ ان کی حرکات میں ذرہ برابر بھی فرق واقع نہیں ہوتا، لہذا تمام اجرام سماوی ایک صاف و شفاف اور ایک عظیم الشان اور منظم نظام کے پابند نظر آتے ہیں، جس میں رتی برابر بھی اختلال واقع نہیں ہوتا۔ انسان آج سورج اور چاند کے نظام کے اس قدر دقیق مطالعے پر قادر ہو چکا ہے جس میں ایک سیکنڈ کے 1,00,000 حصے تک کی صحت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لہذا چاند، سورج اور دیگر اجرام سماوی کے حرکات میں اتنا بھی فرق واقع نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے کا تیسرا اہم نقطہ گرہنوں کو خدائی نشانیاں کہے جانے میں پوشیدہ ہے۔ لہذا انسان جس طرح سورج اور چاند گرہنوں کے مستقبل میں واقع ہونے کی تاریخوں اور اوقات کی صحت و دقت کے ساتھ پیشین گوئیوں پر قادر ہو چکا ہے، اسی طرح ماضی میں واقع ہوئے گرہنوں کے واقعات کا پتہ لگانے اور ان گرہنوں سے وابستہ حادثات کے تاریخی اعتبار سے تعین کرنے پر بھی قادر ہو چکا ہے، جس سے ان واقعات کے رائج الوقت تقویم یعنی کیلنڈر سے موازنہ کر کے ایک عالمگیر یونیورسل اسلامی قمری حسابی کیلنڈر مدون کرنے کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے۔ لہذا گرہنوں کو خدائی نشانیاں کہا جانا انتہائی معنی خیز ہے۔ ان کی یہ معنی خیزی جدید فلکیاتی تحقیقات کی روشنی میں اجاگر ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے مزید پہلوؤں پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔